میں ہوں ارشاد کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی اینالسٹ۔ ناظرین، آج 2-3 رپورٹس ہیں، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں ایک کابینہ کا فیصلہ، شاندار فیصلہ، اس فیصلے کی روشنی میں گائیڈ لائن پالیسی جاری ہوئی ہے بہترین، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس میں کس کس کے کیا عزائم چھپے ہوئے ہیں، بظاہر پالیسی آپ کو سنائیں گے تو آپ کہیں گے واہ واہ، لیکن اس میں ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ اور کھانے کے الگ، اس کا کیا حشر ہوگا وہ بھی بتائیں گے۔ اور باقی گندم کی خریداری بھی اب شروع، ایک طرف گندم کی خریداری، ایک طرف گندم کا اجرا، یہ عجیب ایک پالیسی ہے، اور اس میں کس کے کیا عزائم چھپے ہوئے ہیں، اور ڈیفالٹرز کا ریٹ کس طرح بڑھ گیا ہے وہ بھی آج کی رپورٹ کا حصہ ہے۔ اور مافیا کے ایک سرغنا کا کیا تھوڑا بہت وہ ہٹانے کی بات آئی، وہ تو اس پہ چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کے اکثر حقائق بتائیں گے کہ کیا وہ ہٹا ہے یا وہ اپنے نئے ٹارگیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور گندم کی خریداری کے ساتھ جو حشر ہوگا اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایک نیب کا لیٹر بھی آیا ہے۔ وہ نیب کا لیٹر کہاں سے آیا ہے؟ نیب سکھر سے میری جو اطلاع ہے 23 فیب کو شاید آیا۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر مقصود گھمرو کراچی والا جو اس کو، اب اس میں میری جو اطلاع ہے کہ نیب والوں نے ایک پرو فارما بھیجا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ جو سیزن کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، اس دوران گندم کتنی جاری ہوئی، کون کون سی فلور ملوں کو، کون کون سی چکیوں کو، اور وہ جو چالان جمع ہوئے ان چالان کا نمبر، اور جس فلور مل اور چکی کو گندم گئی اس چکی کا نام، فلور مل کا نام، اس کے مالک کا نام، اس کا جو فون نمبر، یہ سارے ڈیٹیل دیے جائیں۔ اب یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں ہم کہ کراچی میں چکیوں کا کوٹا تو تھا ہی نہیں، وہ یہ خود جو ہے ڈی ایف سی جو حسن علی مکسی اور الطاف مکسی جو خلاف ضابطہ دونوں ڈی ایف سی لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، چکیوں کا کوٹا، ملوں کا کوٹا خود بیچ کے کھا رہے تھے۔ اب وہ لیٹر جب ملا ڈپٹی ڈائریکٹر کو کراچی کو، تو انہوں نے تمام ڈی ایف سیز کو وہ فارورڈ کر دیا ہے کہ یہ تمام ڈیٹیلز 28 فروری تک چاہیے، یہ دے دیں۔ اب یہ سارا ریکارڈ ڈی ایف سی آفس میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اگر نیب والے اس میں صحیح طرح سے جائیں تو سارا کچا چٹھا کھل کے آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو دکھا دیں گے کہ ہاں ہم نے اس مل والے کو دے دیا، فون بھی کر دیں گے کہ ہاں نیب کا فون آئے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ ہاں ہم نے جو ہے گندم اٹھائی ہے، کیونکہ چور فلور ملے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے، وہ تو ان سے باہر نہیں جائے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چالان کس نے جمع کرایا ہے، کیا اس چکی کے یا اس فلور مل کے اکاؤنٹ سے جمع ہوا ہے، اس میں سے سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں جو وشن داس اور آنٹی شمیم وہ درمیان میں ہے۔ اب نیب والے اگر چاہیں تو یہ ان کے لیے بڑا کھانچا ہے، یہ بیٹھ کے بہت کچھ اس سے وہ کھیل سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اور باقی آپ کو بتا دیں کہ کابینہ کی پالیسی، سندھ کابینہ کا جو 9 فروری کو اجلاس ہوا، اس میں گندم کی خریداری کے متعلق گائیڈ لائن پالیسی طے کی گئی کہ اس میں کیا تھا کہ ڈیفالٹرز کو گندم خریداری مراکز کے قریب بھی نہیں آنے دینا ہے، نہیں لگانا ہے، اور ایڈوانس پیمنٹ وغیرہ بھی نہیں کرنی ہے، اور پہلے آؤ پہلے پاؤ کے بنیاد پہ جو گندم آئے وہ خرید لیں۔ اور اس میں فارم 7 کی شرط اڑا دی گئی کہ صرف جو ہے گروور سے لینا ہے، نہیں بیوپاریوں سے بھی لینا ہے، یہ سب کچھ۔ اور اس کی روشنی میں محکمہ خوراک نے 23 فروری کو ایک گائیڈ لائن پالیسی تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز کو، تمام اپنے ریجنل افسران کو وہ جاری کر دیے۔ اس میں یہی ہے کہ ہاں ڈیفالٹرز نہیں لگیں گے، اور سنتے ہیں کہ وہ بڑا وہ معاملہ کہ اس مرتبہ ڈیفالٹرز پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ ان کو گندم خریداری مراکز سے دور رکھیں گے۔ کیسے دور رکھیں گے؟ ابھی بھی میرپور خاص، حیدرآباد ڈویژن اور بے نظیر آباد ڈویژن کے ایک ڈسٹرکٹ سانگڑ کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے، میں نے وہ سارے آرڈر دیکھے ہیں۔ اب اس میں ایک آرڈر ہے عمران علی۔ اب دیکھیے تو صحیح، یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی کی ذات چھپانے، کسی کا باپ چھپانے سے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ عمران کون ہے؟ وہ جو آپ کو بتاتا ہوں مافیا کا سرغنا حسن علی مکسی گورپٹ، اس کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ اس کی شارٹیج نوشہر و فیروز میں بھی اور ڈسٹرکٹ بے نظیر آباد میں بھی گزشتہ اس سیزن کے دوران اس نے دونوں ڈسٹرکٹ میں، اب ایک سپروائزر دو ڈسٹرکٹ میں، اور وہاں اس کی شارٹیج نکل آئی۔ اور شارٹیج وہ کیوں نہ نکل آئے، وہ تو عادی ہے، عادی مجرم ہے۔
تو وہ اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شاید بے نظیر آباد میں اس کا ڈیفالٹ اور کا وہ ریکارڈ ہے، تو علی مکسی کے کہنے پہ ڈائریکٹر موصوف نے انہیں سانگڑ میں پوسٹنگ دے دی ہے، کھڈڑو سینٹر۔ کھڈڑو مطلب سینٹر وہ ہے سانگڑ کا جو سب سے زیادہ بہترین سینٹر جہاں پہ گندم کی خریداری ہوتی ہے، اور وہ بد نصیب سینٹر ایسا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی وہاں گیا ہے اس نے گندم چوری کی ہے، وہ ڈیفالٹ کی ہے۔ میرے خیال میں ایک وہ مٹھل ماری تھا وہ مرحوم، اس کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد وہ محمد بخش ملہ آیا، اس کا بھی وہ شارٹیج کا معاملہ آیا۔ اور رواں سیزن کے دوران آپ کو ایک دو ولاگس میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ لائے تھے منظور مکسی، جنہوں نے وہاں کے ایک جو بیوپاری سے جو جوکر ٹائپ سانگڑ کا اس کے مل کر وہ انہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ وہاں پہ تھانے تک معاملہ پہنچا، اور ایس ایچ او صاحب نے بھی 20 لاکھ 30 لاکھ روپے الگ بٹورے، اور وہ گندم نکلوائی تھی خود وہاں کا جو ڈی ایف سی تھا شہزاد شاہانی، انہوں نے ملی بھگت کر کے اس منظور مکسی سے۔ اب اس سینٹر پہ اس عمران کو رکھا گیا ہے جس کی ذات چھپائی گئی ہے، یہ مکسی ہے میں جانتا ہوں۔ اب یہ جب شراط یہ ہو تو یہ گائیڈ لائن پالیسی کہاں گئی؟ ہوا میں اڑ گئی سندھ گورنمنٹ کی۔ باقی ہاں میں نے دیکھا کہ باقی سینٹرز بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، عابد پنور کو بھی میرپور خاص میں پوسٹنگ ملی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ کا ڈیفالٹر نہیں ہے، وہ ہری رام کے بھتیجے سندیپ کا ڈیفالٹر یہ۔ اب وہ بھی جا کے پہلے تو ظاہر ہے یہی کام کرے گا کہ چالان نکالیں گے، پتہ نہیں پیسے نکالیں گے، یہی چکر چلے گا۔ اور دوسری بات بتا دیں کہ یہ جو ڈیفالٹرز کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصل جو ڈیفالٹر ہیں جو گندم کی چوری ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہے ڈسٹرکٹ دادو، وہ ہے ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد، وہ ہے ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز، وہ ہے ڈسٹرکٹ خیرپور، اور وہ ہے ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ اور لاڑکانہ پورا ریجن، کشمور، شکارپور، جیکب آباد، اور سکر ریجن میں گھوٹکی، سکر، یہ وہ علاقے ہیں وہاں کی ابھی تک پوسٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب وہاں جب پوسٹنگ ہوگی تو دیکھیں گے کہ کیا جو ہے فہیم قریشی بھی اب وہ مٹیاری میں میرے خیال میں پینڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی شارٹیج ہے، اب اس کو نہیں ملے گی پوسٹنگ، یونس مسیح کو نہیں ملے گی۔ نوشہر و فیروز میں وہ مرتضیٰ انڑ جیسا فراڈی جو چیلا ہے اس کا امداد شاہ کا، کیا وہ دور رہے گا؟ بدر کیریو دور رہے گا کیا؟ جو ہے کیا دادو میں یہ منور ورک اور یہ جو مسعود خوار اور یہ جو سارے ڈیفالٹر انہوں نے چن چن کے لگائے، کیا ان کو پوسٹنگ نہیں ملے گی؟ کیا یہ کمبر شہداد کوٹ میں معاملہ ایسے ہی چلے گا، وہ سب ڈیفالٹر دور ہو جائیں گے؟ نہیں، میں ان کی نس نس سے واقف ہوں۔ اب یہ ہے کہ ڈیفالٹرز کا ریٹ بڑھ گیا کہ نہیں، ابھی سختی کی گئی ہے، اب ڈیفالٹرز نہیں لگیں گے۔ پہلے جو 1 کروڑ دینے کے لیے تیار تھا اب وہ 1.5 کروڑ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ بھاؤ بڑھاؤ، ریٹ بڑھاؤ جی، یہ سٹے بازی کا کاروبار ہے سارا، اب وہ ریٹ بھی بڑھے گا۔ اور دوسری بات کہ انہیں کیوں ابھی پینڈنگ میں رکھا گیا ہے کہ سارے ڈیفالٹر سے ادھر ہیں؟ میری نظر سے 21 تاریخ کو ایک اور نوٹیفیکیشن بھی آیا کہ انہوں نے جو فیبروری کی الوکیشن جاری کی ہے، ایک تو کی ہے 1,16,000 ٹن، 1,16,000 ٹن گندم، وہ تو ریگولر کوٹا ہے، وہ صاف ستھری گندم وہ فلور ملوں کو ملے گی، جس میں سے 7 لاکھ بوری گندم کراچی کے لیے بھی ہے 70,000 ٹن، اور باقی ریجن کے اس میں بھی انہوں نے حیدرآباد کے لیے کم رکھی ہے، اور سکھر کے لیے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ رکھی ہے جو چھوٹا سا ایک ریجن ہے۔ خیر وہ تو معاملات الگ، وہ تو ریگولر کوٹا تو فلور ملوں کو یہ ملتی رہے گی۔ ایک اور لیٹر بھی میرے نظر سے گزرا کہ تقریباً 6,56,000 بوری یعنی کہ 65,000 ٹن گندم وہ رکھی ہے کہ یہ لبرل پالیسی کے تحت یہ جاری ہوگی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمیج ویٹ وغیرہ یہ ہے، بظاہر تو یہ اچھی بات لگ رہی ہے کہ وہ بھی 8,500 روپے میں فی بوری وہ نکل جائے گی، اور گوداموں کو 0 پوزیشن پہ لانا ہے، 0 پہ ہو، جب نئی پروکرمنٹ ہو تو یہ تمام اسٹاک وہ نکل جائے۔ اب یہ اس موقع پہ انہوں نے یہ جو پالیسی رکھی کہ لبرل کا مطلب کہ کوئی مل والا اٹھانا چاہے تو اٹھائے، نہیں تو پھر کیا؟ تو یہ چالان خود لڑکوں کو موقع دیا ہے جن کا شارٹیج وغیرہ ہے کہ وہ خود جا کے چالان جمع کرائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لبرل پالیسی ہوگی۔ بظاہر تو اچھی بات لگ رہی ہے، سیکریٹری نے یہ شاید بنائی ہوگی کہ گورنمنٹ کا اس میں نقصان بھی نہ ہوگا اور ڈیمیج ویٹ وغیرہ بھی نکل جائے گی، لیکن آپ کو بتا دیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی آپ کی جو ڈیمیج ویٹ وغیرہ یہ آپ کو آئندہ سال بھی ملے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سال گندم کی خریداری جو ہونے جا رہی ہے، جو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ 25 فیبروری سے، آج سے میرے خیال میں میرپور خاص ڈویژن اور حیدرآباد کے جو ہے مختلف اضلاع میں جو جنوبی والے اور ان میں، اور جو ہے 1 تاریخ سے پھر وہ باقی سندھ کے تمام ریجنز میں شروع ہوگی۔
اب یہ عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کو دکھا رہے ہیں. پہلی تاریخ کو کون سی خریداری ہوگی. گندم اگر آئے گی بھی تو اس میں موئسچرائزر اتنا ہوگا کہ آپ وہ نہیں رکھ سکتے. اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو 65,000 ٹن گندم انہوں نے لبرل پالیسی کے تحت رکھی ہے, اس کے اجرا کی تاریخ کب تک رکھی ہے؟ 15 مارچ تک. جی 15 مارچ تک گندم جاری بھی ہوتی رہے گی, اور 1 مارچ سے گندم کی خریداری یہ 10,000 روپے میں 10,000 روپے میں فی بوری گندم خریدیں گے, اور 8,500 روپے میں ادھر سے اجرا بھی ہوتا رہے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ گندم آپ کو ڈیمیج ویٹ یہ گزشتہ سال بھی ملے گی, بھلے بارشیں پڑے نہ پڑیں. یہی لڑکے کیا کریں گے؟ وہی گندم اٹھا کے وہی رکھ دیں گے, وہی گندم وہ 10,000 روپے میں شو کریں گے. کمبر شہداد کوٹ میں کیا ہوگا, نوشہر و فیروز میں کیا ہوگا, یہ ساری. اور یہ کیوں انہوں نے ایسے کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ جو علی مکسی نے جن لڑکوں کی وہ گندم لے کے کھا گیا تھا, اور پیسے ان کو کیسے واپس کرے, تو اب وہ گندم ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ بھائی وہ چالان والان شارٹیج یہ آپ کی وہ تب تک پوری ہو جائے گی. اب تب تک پوری ہو جائے گی تو وہ جو ڈیفالٹر ہیں وہ ڈیفالٹ سے نکل آئے گے, پھر ان کو پوسٹنگ بھی ملے گی. جی یہ انہوں نے ڈبل پالیسی رکھی ہوئی ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی جو انہوں نے چالاکی جو فراڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نئی گندم کی خریداری ہوگی اس کے میرے خیال میں آئندہ ہفتے سے یہ جو اب شروع ہوگا پیر سے, اس میں بینکوں میں پیسے بھی آ جائیں گے. اب لڑکوں کے پاس اب وہ جو ڈیفالٹر ہیں وہ پیسے تو ان کے علی مکسی کھا گیا, ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ وہ جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے یہ ڈی ایف سی سے مل کر وہ پیسے جا کے نکالیں گے. 140 ارب روپے کی گندم خریدنی ہے. ناظرین سنتے جائیں, وہ پیسے پہلے جا کے نکالیں گے, انہی پیسوں سے وہ چالان جمع کرائیں گے, وہی کچرا پھر اپنے پاس رکھیں گے, اور وہی کچرا پھر جو نئی گندم خریدی جائے گی اس میں 4-4 10-10 کلو جو ہے وہ 5-5 کلو ملا کے وہی وہ آپ کو کھلائیں گے. یہ سارا پیسہ بھی یعنی گورنمنٹ کا, یہ ایک طرف یہ معاملہ, ایک طرف یہ معاملہ, یہ سارے ڈیفالٹر یہ ان کو عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گندم جو ہے ایک طرف جاری کر رہے ہیں. اور 15 مارچ تک کیوں رکھی ہے؟ 2-3 دن میں کر کے جان چھڑائیں تو پتہ چلے کہ لڑکوں کے پاس پیسے نہ آئیں, یہی سرکاری پیسے خرید لے کر اسی سے وہی سارا فراڈ کر دیں گے. اور دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹر نہیں لگائیں گے. ارے بھائی سب سے بڑے چن کے آپ نے ڈیفالٹر لگائے, انچارجوں کو چھوڑو, ڈی ایف سی کون سا یہ حسن علی مکسی, کیا اس کو نہیں لگائیں گے جس پہ 38 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے؟ اب تو اس کا پروموشن بھی ہو گیا, اب تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا کہ پروموشن جب ہو گیا تو وہ تو پوسٹنگ کے قابل ہے. اور جو وشن داس, کیا اس کو آپ نہیں لگائیں گے؟ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ میری نظر سے وہ گزرا کہ 21 فروری کو ایک وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا آرڈر جاری ہوا. اس میں وہ جو آپ کو بتاتا ہوں کہ 2.5 فٹ والا جگدیش جگو دادا, یہ جو علی مکسی کی بگھی میں جتا ہوا ہے, اس کا سکھر سے ٹرانسفر واپس وہ شکارپور آ گیا. شکارپور والا وہ کلور وہ واپس سکھر آ گیا. اور یہ جو آنٹی شمیم بتاتا ہوں آپ کو, وشن داس اور آنٹی شمیم جیکو آباد سے, جس کو گیٹ پاس دیا گیا تھا وہاں سے, اب اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا جیکو آباد میں, انہیں دوبارہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں لائے ہیں. جی اور لاڑکانہ والا آگا جس نے چالان دستخط کیے بغیر فلور ملوں کو یہ وہ جاری کر دیے تھے, اب وہ بگی میں جتا ہوا ہے. حسن علی مکسی کو انہوں نے گندم دی تھی ساری, اس کو جیکو آباد بھیجا. اور میں نے جب دیکھا کہ یہ وشن داس لاڑکانہ میں آ گیا تو اس کا فراڈ میرے ذہن میں آ گیا. یہ لیٹر دیکھیں, یہ کیا ہے؟ یہ ارشاد کھوکھر نے نہیں لکھا ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ 6 دسمبر 2022 کا لیٹر ہے, جو ڈی ایف سی اس وقت جو لاڑکانہ تھے وہ لکھ رہے ہیں کہ پروکرمنٹ کے دوران یہ جو سیزن گزری اس میں انہوں نے تقریباً 47,000 سے زائد گندم کی بوریاں شو کی کہ ہاں میں نے کیپچر کیے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میں سے 44,000 بوری غائب, خود بیچ کے کھا گیا یہ وشن داس. یہ ڈائریکٹر کے پاس لیٹر گیا ہے. اگر ڈیفالٹرز کو نہیں لگا رہا ہے, کیا ڈائریکٹر نے یہ لیٹر کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ اس لیٹر پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس سے بڑا کوئی ڈیفالٹر ملے گا آپ کو کہ یہ ایسے لوگوں کو آپ لگا رہے ہیں؟ خود ڈی ایف سی کی رپورٹ ہے, اس پہ کیا کارروائی ہے؟ ان کی نیت آپ سمجھ جائیں کہ ان کی نیت کیا ہے, یہ کیا کریں گے. اور ان کا میں نے ڈائریکٹر اور سیکریٹری کا قصہ وہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ فیومیگیشن کے پیسے, فیومیگیشن ہوئی نہیں, 20 کروڑ پہ کا وہاں بھی گھپلا کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا کیڑا خاموش نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ 6 مارچ تک اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. باقی ناظرین جہاں تک گندم خریداری کا معاملہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ بھتہ خوری میں انٹرسٹڈ ہیں
कैसे कि मैंने जब देखा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी कितनी गंदम खरीदी जाएगी, तो उसमें सांगड़ डिस्ट्रिक्ट पर जब मेरी नज़र गई कि वहाँ से सिर्फ 11 लाख बोरी गंदम खरीदी जाएगी। और शहजाद कोट डिस्ट्रिक्ट जहाँ धान की फसल होती है, जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ सारी स्मिंगलिंग की गंदम आती है, जहाँ पे गंदम फर्जी गंदम की खरीदारी होती है, वहाँ 14 लाख बोरी गंदम। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है कि सिंध में, पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार वहाँ होती है जी। और हमने देखा है कि माजी में जब ये माफियाज के इतने जो वो चक्कर नहीं थे, 16-16, 17-17 लाख बोरी गंदम भी वहाँ से खरीदी जाती थी, क्योंकि वहाँ पहले गंदम की फसल आती है। ये अगर गंदम की खरीदारी में इंटरेस्टेड होते तो ये सांगड़ का टारगेट बढ़ाते, लेकिन ये इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है। सांगड़ का टारगेट क्यों कम किया है? क्योंकि वो ही गंदम सांगड़ वाली वो ही जाएगी कराची ओपन मार्केट में। अब व्हाट्सएप ग्रुप भी हसन अली मक्सी का एक्टिव हो गया है। व्यापारियों से भत्ता कैसे आएगा? गंदम खरीदारी से ज़्यादा ये जो ट्राले छोड़ते हैं 1-1 लाख और 2-2 लाख के एवज़, ये जो पकड़ दकड़ होती है और उसके नतीजे में गंदम ओपन मार्केट में महंगी होती है, फिर आवाम को आटा महंगा मिलता है। ये उसी के लिए वहाँ का टारगेट कम रखा है कि ये जनूबी सिंध में कि ये ही गंदम पहले, सबसे पहले फसल वहाँ आती है, तो ये ताकि जो है ये व्यापारियों के साथ जो उनकी मिली भगत है उनको मौका मिल सके कि ये ट्रेडिंग हो सके, वरना ये वहाँ का टारगेट ज़्यादा बढ़ा के रखते। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि पहले भी कई मरतबा आपको आगाह कर चुके हैं कि जब गंदम की ख़रीदारी का ये मामला होता है, टाले छोड़ने हैं, सब कुछ करना है, तो रूट क्लियर चाहिए, खुसूसन इंडस हाईवे का रूट क्लियर चाहिए। तो अब वो हमने देखा कि 21 तारीख को एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मैंने आपको बताया कि ये विशन दास और इनके हुए, उसमें अली मक्सी का आर्डर जो है वो DFC जो मलिर लगे हुए थे उसको हटा दिया गया, उसको रिपोर्ट कराया गया। तो तासर ये आने लगा फूड डिपार्टमेंट में कि अली मक्सी को हटा दिया है, ये डिफ़ाल्टर था, अब इसको शायद जो है वो ग्राउंड करेंगे। अरे भाई कहाँ ग्राउंड करेंगे उन्हें? अली मक्सी को हटाया, कहाँ से हटाया? वो वहीं अभी भी बैठा हुआ है अमली तौर पे। अली मक्सी के खिलाफ अगर एक्शन हो तो उसका सबूत ये है कि फिर ये जो 2.5 फुट वाला जग्गू दादा आपको बताता हूँ, जगदीश, ये पोस्टिंग पे ना हो। फिर ये जो आगा जुल्फ़कार बताता हूँ, ये पोस्टिंग पे ना हो। ये जो आपको शहजाद शाहानी अली डेडी जिसका रूहानी बाब है ये अली मक्सी, वो पोस्टिंग पे ना हो। ये खादम शर पोस्टिंग पे ना हो। ये जितने भी आपके ये डिफ़ॉल्टर्स लगे हुए हैं, ये विशन दास पोस्टिंग पे ना हो। ये सब पोस्टिंग पे बैठे हुए हैं। ये वसीम अबड़ो पोस्टिंग पे ना हो। भाई वो इसलिए गया है कि अब उसको जाना है, अब यहाँ पे रिलीज हो गई बंद, अब धंधा खरीदारी का शुरू होगा। इसको इन्हें सारा वो ट्रेडर्स भी संभालने हैं। अब ये मुझे लग रहा है कि ये सांगड़ में पोस्टिंग कराएगा, थोड़ा टाइम वहाँ रखे, फिर इसकी पोस्टिंग होगी कंबर शहजाद कोट में। जब वहाँ पे वो मामला शुरू होगा तो ये प्रोक्योरमेंट में सारा कमाएगा, बाकियों को भी वो नज़रदानी उनकी करेगा। फिर जब गंदम की अराइवल कराची शुरू होगी तो वो यहाँ आके आ जाएगा। और रूट जो क्लियर, आपको मैंने आप कहा कि रूट क्लियर चाहिए। मुझे ये भी इतलात आ रही हैं कि हो सकता है, ये सोचा जा रहा है कि वो जो क्लर्क अल्ताफ़ मक्सी जिसको DFC इन्होंने ईस्ट लगाया हुआ है खिलाफ ज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो DFC दादू के एडिशनल चार्ज लें, ताकि वहाँ पे विशनदास बैठा हुआ है लाड़काना में, शहजाद कोट में ये जाके खुद हसन अली मक्सी गोरपट बैठेगा, फिर ये दादू में भी ये ना भी जाए, अल्ताफ़ मक्सी ना भी हो तो जो भी हो वो शहजाद शाहानी या ऐसे कोई भी वो बिठा दे। और दिलशाद सुमरो भी तो बैठा हुआ है जामशोरों में, तो उसका वो रूट वैसे भी वो क्लियर होगा। तो इस मरतबा अल्ताफ़ मक्सी को भी शायद आजमाया जाए कि दादू में उसको पोस्टिंग दी जाए, तमाम ये रूट क्लियर हो, ताकि ये गंदम की खरीदारी हो ना हो। ये जून भी गुजर जाएगा, ये आगे तक मामला जाएगा और ये इन्हें ट्रेडर से जो है ट्राले निकालने पे पैसे बटोरने का ज़्यादा से ज़्यादा अरबों रुपए का मौका मिल सके। और बाकी नाज़रीन एक बात बताऊं, मेरे थोड़ा अजीब लग रहा है, उल्टी गंगा उल्टी ट्रैफिक चल रही है। अब आप बताएं कि नॉन वीट ग्रोइंग एरिया कराची में इतने गंदम की ज़खारदारी जो है गंदम बाहर बाकी जो है अजला से आती है। अब ये जो इन्होंने अलोकेशन निकाली है, आपको बताया कि 1,16,000 टन की, उसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए जो 50,000 बोरी गंदम है उसकी अलोकेशन मलिर कराची से। अब ये जब मैंने देखा, मैंने कहा ये कौन सा चक्कर है, ये इनकी नाइल ये मिसमैनेजमेंट है क्या है कि हैदराबाद में इतनी गंदम नहीं रख सके, या बाकी अंदरून सिंध के जो अजला हैं वहाँ से इन्होंने क्यों नहीं रखी, वो इम्पोर्टेड वीट फलां ये चक्कर, ये सारा ड्रामा भी यही है कि क्योंकि जो है चालान बिकेंगे। अब हैदराबाद वाले क्या फ्लोर मिल वाले आके यहाँ से उनको क्या गंदम मिलेगी? नहीं, अब उनकी भी बचत हो गई। वो वैसे ही गंदम कराची बेचते हैं, अब तो वो वहाँ से गंदम उठा के यहाँ कराची भेजें, उनका तो अब किराया
बकाया भी बच गया। अब ये गंदम भी यहीं पे चालान ये बिकेंगे, और ये 50,000 बोरी का गपला भी मुझे उनमें से ज़्यादातर जो लग रहा है वो यहीं पे बिक जाएगी कराची की फ्लोर मिलों में और कराची के ट्रेडर्स के पास, या उनसे चालान लेकर ये यही गंदम ये दिखाएंगे कि हाँ ये, फिर वो झूठी अराइवल तो उनके पास, अराइवल तो उनके का मसला है ही नहीं कि कहीं से भी कैसे दिखा दें कि वही गंदम अपने पास रख के ये शो करेंगे कि ये भी फलां डिस्ट्रिक्ट से आ गई है, कंबर शहदाद कोट से आ गई है, 10,000 रुपये में बोरी हमने खरीदी है, 8,500 में चालान उसके जो जमा करके, तो ये सारे गपले करेंगे। अब देखते जाएं कि ये गंदम की ख़रीदारी कैसे होती है। बाकी नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म वो बड़े परेशान, शहबाज शरीफ के बड़े बड़े बयान काबीना के आ रहे हैं कि अब गाड़ियाँ बेच देंगे, अब जो है पेट्रोल के खर्चा तमाम जो है अखराजात पे कंट्रोल करेंगे, लग्जरी गाड़ियाँ बिक जाएंगी। अरे भाई लग्जरी गाड़ियाँ बिक जाएंगी, ये सारी करप्शन की कहानी है। वो डायरेक्टर फूड को तो देखें, बिशनी शाह को 4 गाड़ियों का पेट्रोल ले रहा है। कैबिनेट ने फैसला कर दिया अब ये इतना पेट्रोल हमने अखराजात कर लिए। उसके जो बेटे जो आवारा गर्दी करते हैं, जिनको अब वो सियासत के लिए तैयार कर रहा है, वो सारी 4 गाड़ियां आके जो करती है, और वो बजाल है उसकी कि उसको पेट्रोल ना दे। जो वहाँ जो है एक वो है मेरे ख्याल में सुप्रीडेंट है या पता नहीं क्या है, वो संत दास, हाँ संत दास कायम खानी। अब वो रात तो उसकी कुछ और है, लेकिन आजकल वो संत दास कायम खानी बना हुआ है। अब वो उसकी मजाल है कि उसको जो है पेट्रोल ना दे। तो इस पे तो कंट्रोल, IMF के चक्कर, IMF की बातें करते हैं अखराजात कम करने की, इस बिशनी शाह के तो खर्चे कम करें, बाकियों के भी कम करें। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।